حدیث متواتر یہ بھی پوچھ کر دیں کہ امام المبین سے مراد حضرت علی میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں میں شیعہ ہو جاؤں گا، جس میں آپ کو ماننے میں کسی قسم کی حدیث متواتر لے آئیں شیعہ ہو جاؤں گا. آپ نے جو ابھی سوال کیا یہ تھوڑا سا ناقص تھا، اس کو میں کامل کروں گا. جی. اس سے پہلے کہ میں اپنا جواب دوں پورا، ایک سوال مفتی صاحب سے میں کرنا چاہوں گا. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ امام مہدی اب آئیں گے وہ مامور من اللہ ہوں گے یا لوگوں کی طرف سے ہوں گے؟ بار بار روایات کا حوالہ دیتے ہیں، کیا قرآن ناقص ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے روایت کی طرف جانا پڑے؟ یہ اللہ کا نظام نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین طہارت تو کسی ایک گھر میں رکھے اور حکومت و خلافت کہیں اور ہو. یہ اللہ رب العالمین کا نظام نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین مودت تو کسی ایک گھر کے لیے واجب قرار دے اور حکومت و خلافت کہیں اور ہو. یہ اللہ رب العالمین کا نظام نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین علم تو ایک گھر میں رکھے اور کہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. علم تو ایک گھر میں رکھے لیکن حکومت و خلافت کہیں اور ہو. اردو زبان میں بات کر رہے ہیں، میری بات کو سمجھنے میں کوئی تردد نہیں ہے. خدا کی بات کو سمجھنے کے لیے خدا کو الگ سے ہادی بھیجنے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ سب سے بڑا اعتراض مستشرقین کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا، اور آپ کا جو مکتب ہے وہ امامت کو نہیں مانتا. آپ بار بار زور اس بات پہ دے رہے تھے کہ نبوت کے بعد امامت کوئی چیز ہی نہیں. مولانا طلحہ علوی صاحب، میں نے آپ کا لاسٹ ایک پروگرام دیکھا تھا، اس پروگرام میں سمجھ لیں میرے دماغ کے پرخچے اڑ گئے تھے. آپ نے میرے خیال سے ڈاکٹر علی نصیر نام ہے جن کے آپ نے چینل پر یہ پروگرام کیا تھا، اور میرے خیال سے شاید وہ اپلوڈڈ بھی ہے، اس کا فل پروگرام بھی. اس پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا، اور آپ کا جو مکتب ہے وہ امامت کو نہیں مانتا. آپ بار بار زور اس بات پہ دے رہے تھے کہ نبوت کے بعد امامت کوئی چیز ہی نہیں ہے، یعنی خلیفہ ہیں اور خلیفاؤں کو اللہ نے حکومت دی ہے یا زمینی خلافت دی ہے وغیرہ وغیرہ. آپ حضرت علی کے بارے میں یہ کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ انہیں اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا؟ اس حوالے سے ذرا جواب دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. بہت شکریہ جنید بھائی. میں چاہوں گا کہ ناظرین اور آپ بھی وہ پروگرام دوبارہ دیکھیں. مولا کائنات کی امامت کا میں نے انکار نہیں کیا تھا، مامور من اللہ ہونے کا انکار کیا تھا. اور اہل السنت والجماعت بھی اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ ختم نبوت کے بعد کوئی بھی مامور من اللہ نہیں ہے. اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، مقدمہ امامت یا نفس امامت پر کوئی اختلاف نہیں ہے. تقرر امام پر اختلاف ہے کہ امام کا تقرر کیسے ہوگا، چونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے. اب کیا آسمان سے کوئی رابطہ اب بھی باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اجتہاد سے یا لوگوں کی باہمی مشاورت سے مسلمانوں کا سیاسی امیر منظر عام پر لائے، یا اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ فرما دے وحی کے ذریعے، الہام کے ذریعے، اس کو آپ جو بھی نام دیں؟ یہ بنیادی اختلاف ہے سنی شیعہ کے ہاں. تو وہاں پر میں نے اس کو واضح کیا تھا کہ سیدنا ابو بکر ہوں، سیدنا عمر ہوں، سیدنا عثمان ہوں، سیدنا علی ہوں یا سیدنا حسن ابن علی ہوں، یہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ مسلمانوں کی باہمی مشاورت سے منعقد ہوئی ہے، تلوار کے زور پر نہیں ہوئی. یہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے. ان کے پیچھے خدا کی کوئی حجت نہیں کھڑی. جس طرح انبیاء کا انتخاب ہوتا ہے، اہل سنت کے ہاں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آئمہ کا بھی خدا انتخاب کرتا ہے. امام سے مراد قبلہ وضاحت فرمائیں گے مسلمانوں کا سیاسی امیر، یا مسلمانوں کا ہر مشکل سے نجات دینے والا. وہ دین کا مسئلہ ہو، سیاست کا مسئلہ ہو، معیشت کا مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ ہو تو مسلمانوں کو مشکل سے وہ نکالے. چونکہ اب انبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو انبیاء کے جانشین اب ہماری رہنمائی کریں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اب اجتہاد ہے. قرآن و سنت بالکل واضح ہیں. ہر بندہ قرآن و سنت کے واضح دلائل کی روشنی میں خدا کی منشا تک پہنچے گا. خدا کی طرف سے اب کوئی آسمان سے ایسی ہدایت نہیں آئے گی جس کو مامور کہا جا سکے. قبلہ اگر آپ مجھے اجازت دیں، ایک بڑا اہم سوال. جی. آپ نے کہا نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے اور قرآن میں حضور کو خاتم النبیین کہا گیا ہے. کیا ایسے الفاظ امامت کے لیے کہے گئے ہیں کہ سلسلہ امامت بھی ختم ہو گیا؟ کیونکہ سلسلہ امامت کا تعلق جو ہے وہ ہدایت سے ہے، اور ہدایت قیامت تک قائم رہے گی. جیسے مسلمانوں کا اکتفا امام مہدی علیہ السلام پہ ہے اور احادیث سے مینشن ہے. آپ قرآن کی کوئی ایسی آیت پیش کر دیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ امامت کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، اور وہ قرآن کی آیت سے ثابت ہو کہ جس طرح نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، امامت کا دروازہ بند ہو گیا، یعنی اب انبیاؤں کے علاوہ کوئی اور امام نہیں بن سکتا. اس حوالے سے وضاحت. جی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ پر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا خاتمہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ بنیادی سوال یہ ہونا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بند کیا ہو گیا ہے؟ نبوت بند. اب نبوت کیا چیز ہے؟ آپ
اہل سنت میں صوفیاء کا مکتب اٹھا لیں، اہل تشیع میں جو اصولی اور کلامی ہیں ان کا آپ دفاتر اٹھائیں کہ نبوت کیا چیز ہے۔ قرآن مجید نے اس کو جگہ جگہ واضح کیا ہے، اسی کے اندر یہ ساری بحث مہر ثبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت پر مہر ثبت کی ہے۔ آسمان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، تو جب آسمان سے رابطہ منقطع ہو گیا تو اب مامور من اللہ کہاں سے آئے گا؟ تو الگ سے کوئی آیت آپ کو دکھائیں لفظ با لفظ، ختم نبوت والی آیت کو واضح کر دیا جائے کہ اس آیت کے اندر رسول اللہ کی نسبت سے جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ کیا، معذرت کے ساتھ میں مثال دوں گا، کھانا پینا بند ہو گیا، آنا جانا بند ہو گیا، مسلمانوں سے کنیکشن بند ہو گیا، کس چیز پر یہاں مہر لگ گئی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب دی اینڈ ہو گیا ہے۔ وہ جو دی اینڈ ہے نا وہ واضح ہو جائے تو وہ آیت بھی سامنے آ جائے گی کہ امامت کے لیے الگ سے کوئی آیت دکھانی ہے یا نہیں دکھانی۔ اور اگر وہ آیت جب واضح ہوگی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسلمانوں میں کون کون آیت ختم نبوت کے نام پر نقب زنی کر رہا ہے۔ چلیے، اچھا میرا یہی سوال ہے علامہ حافظ سجاد علی زہرائی صاحب سے۔ زہرائی صاحب، آپ کے سامنے موقف آ گیا مولانا طلحہ الوی صاحب کا کہ انہوں نے واضح کہہ دیا کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں ان کو مسلمانوں نے خلیفہ بنایا ہے۔ انہوں نے ایک پولیٹیکل لیڈر کی ایک مثال دی جیسے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ نے ان کو براہ راست نہیں بنایا جیسے قرآن میں انبیاء کا ذکر ہے۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ جنید بھائی، اس سے پہلے میں کافی دفعہ بیٹھ چکا ہوں، ان موضوعات پر بات کر چکا ہوں، سوالات اٹھا چکا ہوں۔ آپ نے جو ابھی سوال کیا یہ تھوڑا سا ناقص تھا، اس کو میں کامل کروں گا۔ جی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا جواب دوں پورا، ایک سوال مفتی صاحب سے میں کرنا چاہوں گا۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ امام مہدی اب آئیں گے وہ مامور من اللہ ہوں گے یا لوگوں کی طرف سے ہوں گے؟ چلے، آپ نے بڑا اچھا سوال ابھی سے کر دیا کہ سیدنا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے جو روایات کتب سنہ کے اندر موجود ہیں نا، ان ساری روایات کو نکال کر ہم اگر پڑھ لیں تو میں نے شاید آپ سے پہلے بھی بات کی اور کئی شیعہ علماء سے بھی بات ہوئی کہ ایک ہے اطلاقی موضوعات پر گفتگو کرنا اور ایک ہے اصولی موضوعات پر گفتگو کرنا۔ کون امام ہے کون امام نہیں، اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو مقدمہ ہے اگر وہ واضح ہو جائے تو حضرت مہدی کا بھی جو سٹیٹس ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ آپ کے سوال کے جواب میں کہ حضرت مہدی کی امامت پر ہمیں دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ روایات سے۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ نظریہ ہے، ابن حزم کے استثناء کو چھوڑ کر کہہ رہا ہوں، کہ اخبار احاد ظن کا فائدہ دیتی ہیں، اور مہدی علیہ السلام کی نسبت سے ساری روایات اخبار احاد ہیں۔ تو یہ کوئی عقیدے کی چیز نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت اپنے خاندان کے افراد میں سے ایک فرد کی سیاسی بصیرت کو بیان کیا ہے۔ ہم اس روایت کو یوں دیکھتے ہیں، مطلب وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوں گے نا؟ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے، میں ان کا جواب جاننا جی چاہ رہا تھا۔ جی۔ چلو اچھا ہوا ایک چیز بات ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو دین ہے وہ کامل دین ہے، بے شک، اور اس نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ رب العالمین نے اس دین کو ہمارے لیے چنا ہے اور مہر لگائی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میرا دین تمام ہو گیا اور میں نے تم پر تمام نعمتیں تمام کر دی اور میں دین اسلام پر تم سے راضی ہو گیا۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ ذات ہیں کہ جو ہادی برحق ہیں، عالمین کے لیے رحمت، پورے عالمین کے لیے رحمت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جی، قرآن لے کر آئے ہیں، وہ موجودہ قرآن، اس کی وراثت باقی ہے۔ اللہ رب العالمین نے گزشتہ انبیاء میں کتابیں بھیجی، پھر ان کے وارثین بھی قرار دیے، پھر کہا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے گزشتہ قوموں میں کتاب کے وارثین قرار دیے۔ تو ہم بھی، ہمارا بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ اللہ کے رسول جو قرآن لے کر آئے ہیں اس کے بھی وارثین اللہ کے رسول نے خود قرار دیے ہیں، اور یہ مہر لگائی ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں کلام خدا پر غور کرنا چاہیے کہ ایک تو سوال جو آپ نے کیا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو کامل کریں، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی۔ اللہ رب العالمین نے جب انہیں امامت عطا کی، انی جاعلک للناس اماما، تو انہوں نے کہا کہ قال ومن ذریتی، تو اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کیا کہ آپ کی ذریت میں رکھوں گا، لیکن لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ عہدہ کسی ظالم کے پاس نہیں جائے گا۔ تو یہ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی تھی، یہ قیامت تک کے لیے تھی، نہ کہ ایک مخصوص مدت کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا کہ یہ عہدہ کبھی بھی کسی ظالم کے پاس نہیں جائے گا، یعنی عہدہ پہلا ملا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ اپنی ذریت میں مانگ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ
قیامت تک ظالم کے پاس نہیں جائے گا. تو یہ یعنی قید لگی ہے. اللہ رب العالمین نے جو دعا ان کی مستجاب کی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ عہدہ کسی ظالم کے پاس نہیں جائے گا, تو اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے آیت کے اندر اگر آپ غور و فکر کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی بنایا تو اس کی آیت بھیجی ہے, لیکن امامت کو تمام کیا ہے, اس کی کوئی آیت نہیں ہے. حضرت نے کہا کہ ہدایت کا کوئی سلسلہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا. اللہ رب العالمین اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ انا علینا للہدا, کہ یہ ہدایت کا عہدہ ہمارے اوپر ہے. اور اللہ رب العالمین اگر ہدایت کو ہی اٹھا لے تو پھر دنیا فنا ہے, کسی کام کی نہیں ہے اس دنیا کے اندر کوئی ہادی نہ ہو. دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت سے خطاب کیا تھا, نہ کہ مخصوص لوگوں کے ساتھ. یہ تمام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے تمام انسانیت سے خطاب تھا. سورہ بقرہ میں بھی آیت موجود ہے, سورہ طٰہٰ میں آیت موجود ہے کہ سورہ بقرہ میں اس طرح سے ہیں کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, کہ تم سب نیچے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا, پھر جس نے بھی میری اس ہدایت کی اتباع کی. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, پھر اسے نہ ہی کوئی خوف ہوگا, نہ ہی اسے کوئی رنج ہوگا, نہ ہی کوئی غم ہوگا. پھر سورہ طٰہٰ میں فرمایا قُلْنَا اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ, کہ تم نیچے اتر جاؤ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے. تو یعنی اللہ رب العالمین نے یہ ہدایت کی کس کے ساتھ منسوب, اپنے ساتھ, کہ یہ ہدایت میری طرف سے جب تمہارے پاس آ جائے, اور جو بھی اس ہدایت کی اتباع کرے گا فلا یضل ولا یشقیٰ, وہ کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا. یہ آیت قیامت تک قرآن میں رہے گی, اور اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ قرآن میں قیامت تک رہے گا. اس نے کہا ہے کہ ہدایت جو میری طرف سے آئے گی, جس نے بھی اس کی اتباع کی وہ کسی خوف میں مبتلا نہیں ہوگا. آیات اگر آپ کھول کر دیکھنا چاہیں تو بڑی اچھی بات ہے, مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر سامعین بھی ان آیاتوں پر غور کریں تو ان کے لیے ایک اچھی وہ دلیل رہے گی. اللہ رب العالمین کا یہ خاص پیغام ہے کہ ہدایت اگر میری طرف سے آئے تو انسان کے لیے نہ ہی کوئی خوف ہوگا, نہ ہی وہ کوئی غم ہوگا, نہ ہی انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا. دونوں آیتوں کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے. ہدایت کا ذمہ اللہ رب العالمین کا ہے. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں اللہ رب العالمین نے جہاں پر ہدایت کے سلسلے کو معذرت کے ساتھ جہاں نبوت کے سلسلے کو تمام کیا تو وہاں پر آیت اتار دی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وہاں پر کہیں پر بھی اللہ رب العالمین نے یہ آیت نہیں اتاری کہ اب امامت کا عہدہ کسی کو نہیں ملے گا, بلکہ یہ عہد تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. قرآن میں کہیں پر بھی کوئی ایسی آیت نہیں ہے, اور اللہ رب العالمین نے کہیں پر قرآن میں یہ نہیں کہا کہ رسول تک ہدایت کا سلسلہ ہے, اس کے بعد کوئی ہدایت کا سلسلہ نہیں ہے. اب یہاں پر اللہ رب العالمین ایک نیا باب کھول رہا ہے. وہ نیا باب کیا ہے؟ سورہ آیہ استخلاف سورہ نور, کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات, مجھ اللہ کا تم مومنین کے ساتھ وعدہ ہے کہ تم مومنین میں سے میں ایک فرد کو خلیفہ بناؤں گا جیسے میں نے پہلے خلیفہ قرار دیے تھے. اب اللہ رب العالمین جال خلافت کا ذمہ اپنے اوپر لے رہا ہے کہ میں بناؤں گا. یعنی اللہ رب العالمین نے پہلی خلافت کس سے دی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تو اب اللہ رب العالمین انہی مسلمانوں کے ساتھ, مومنین کے ساتھ یہ وعدہ کر رہا ہے, یہ عہد کر رہا ہے کہ میں تمہیں زمین میں خلیفہ بناؤں گا جیسے میں نے پہلے خلیفہ بنائے تھے. ٹھیک ہے. لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. میرا خیال ہے ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے. تو اللہ رب العالمین نے یہ قید لگائی ہے کہ میں تمہیں خلیفہ قرار دوں گا, یعنی خلیفہ قرار اللہ دے گا. اور شرط کیا لگائی ہے, ساتھ قید کیا لگائی ہے, جیسے میں نے پہلے قرار دیے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ سیدھی واضح صاف سی بات ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرے تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ میرا مومنین کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں انہیں خلیفہ قرار دوں گا جیسے پہلے قرار دیے ہیں. تو آپ تاریخ انسانیت اٹھا کر دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے جب بھی خلیفہ بنایا ہے کیسے بنایا ہے. حضرت آدم کو کیسے خلیفہ بنایا تھا, حضرت داؤد کو کیسے خلیفہ بنایا تھا, حضرت ہارون کو کیسے خلیفہ بنایا تھا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ, اے داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے. حضرت ہارون کے لیے آیت اتری ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں خلیفہ کہا ہے ریکویسٹ پر. حضرت موسیٰ بھی اس بات کا اختیار نہیں رکھتے تھے کہ وہ اپنا وزیر یا اپنا جانشین خود بنائیں, بلکہ انہوں نے اللہ سے التجا کی تو اللہ رب العالمین نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا. یہ الہدایت کا سلسلہ یہ اور جو خلافت بنانے کا معاملہ, یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں نہیں ہیں. اللہ رب العالمین اگر کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے درمیان خلیفہ قرار دوں گا جیسے میں نے پہلے قرار دیا ہے, تو در حقیقت رسول اللہ کے بعد اس ہدایت کے سلسلے کو بنانا ہے کہ وہ فرد جو لوگوں کو ہدایت کرے, وہ فرد جس کا
جس کے پاس قرآن کی وراثت ہو، جس کے پاس قرآن کے علوم ہو. اگر میں یہاں پر آیتیں پڑھنا شروع کروں تو شاید سارا دن ہی نکل جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس کلام کے مقام و منزلت کو بیان کیا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، کہ اس میں تمام خشک و تر موجود ہیں، تمام تر اللہ رب العالمین نے اس کے اندر علوم رکھے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے ہیں، کیا لوگوں کو تمام تر ہدایات مل چکی ہیں؟ جتنی لوگوں کے ذہنوں کی کیپیسٹی تھی رسول اللہ نے قرآن کی حکمتیں ان تک پہنچائی، لیکن اس کے بعد رسول اللہ نے ایک بندوبست کیا ہے. وہ بندوبست کیا ہے کہ انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو یہ قرآن کی حکمتیں اگر کوئی جانتا تھا تو وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. یہ اللہ کا نظام نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین طہارت تو کسی ایک گھر میں رکھے اور حکومت و خلافت کہیں اور ہو. یہ اللہ رب العالمین کا نظام نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین مودو تو کسی ایک گھر کے لیے واجب قرار دے اور حکومت و خلافت کہیں اور ہو. یہ اللہ رب العالمین کا نظام نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین علم تو ایک گھر میں رکھے اور کہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. علم تو ایک گھر میں رکھے لیکن حکومت و خلافت کہیں اور ہو. اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں کو اپنی اطاعت میں رکھنا چاہتا ہے. وہ اس کا اللہ رب العالمین نے کیا میزان دیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. اس اطاعت کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے. اچھا قبلہ، یہاں پہ ایک سوال بڑا اہم بنتا ہے. جی دیکھیں، اہل سنت والجماعت کا بڑا سخت اعتراض ہے. آپ نے جتنی قرآن کی آیات پڑھی، انبیاء کے حوالے سے پڑھی، انبیاء کی خلافت اور زمینی خلافت کے حوالے سے پڑھی، تو اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ان آیات کے اندر جو صریحاً ذکر ہے وہ انبیاء کا ہے، اس میں حضرت علی کا ہے، دیگر ائمہ اہل بیت کا ہے، کہ ان کے بارے میں یہ آیا. دیکھیں اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. پہلے بھی آپ نے یہ سوال کیا تھا، میں آپ کو کلیئر کر چکا ہوں. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر چیز کو ضبط کر دیا ہے. کس میں؟ امام مبین کے اندر. یہ آیت کہاں پر ہے؟ سورہ یاسین کے اندر. تو جب یہ ساری باتیں ضبط کر دی ہیں قرآن کے اندر، اگر ہم وہ ساری... اچھا، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آیت حضرت علی کے بارے میں. بالکل، آپ اپنی تفاسیر میں اٹھا کر دیکھ لیں. میں آ رہا تھا اس کی طرف. اچھا. نہ فقط شیعہ تفاسیر بلکہ آپ کی تفاسیر میں بہت ساری کتب احادیث میں موجود ہے. بلکہ میں ابھی آپ کو سرچ کر کے نکال دیتا ہوں کہ کس کس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور امیر المومنین کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں ضبط کر دیا ہے. تو یہ تمام کے تمام علوم کی بات ہے جو کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے عطا کیے ہیں. رسول اللہ کے علم کا وارث قرار دیا ہے. اور رسول اللہ نے اگر یہ کہا ہے کہ میں آپ کے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، در حقیقت ان کی سپر میسی کی بات ہے کہ قرآن کے ہم پلہ قرار ان کو رسول اللہ نے قرار دیا ہے. آپ رسول اللہ کی اطاعت کی بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے پھر ایک اور باب یہ کھولا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ ہم اطاعت کریں اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کریں تم میں سے. اب رسول اللہ خود اولو الامر ہیں اور ان کی موجودگی میں اس اللہ رب العالمین نے اس آیت کو بھیجا ہے. رسول اللہ خود اولو الامر ہیں، ان کی موجودگی میں اولو الامر کی اطاعت کا حکم آیا ہے. تو اس کی تفسیر، اس کی تشریح کرنا رسول اللہ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ رسول اللہ لوگوں کو یہ تک بتا رہے ہیں کہ آپ نے مال کیسے خرچ کرنا ہے. رسول اللہ لوگوں کو یہ تک بتا رہے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے. دین آپ کا سارا آپ کو رسول اللہ بتا رہے ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اب اللہ رب العالمین جس کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، دیکھیں یہ اطاعت پاک و پاکیزہ اطاعت ہوتی ہے اللہ کی، اور اس بات سے آپ اپنی جان نہیں چھڑوا سکتے کہ اگر وہ کوئی اچھا کام کرنے کو کہے تو اطاعت کرو، اگر کوئی برا کام کرنے کو کہے تو اطاعت نہ کرو. تو در حقیقت اللہ رب العالمین نے پھر آپ کو منجدار میں پھنسایا ہوا ہے. اللہ رب العالمین کا یہ قانون نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ کے بعد ان کی مسند پر وہ شخص بیٹھے جس کے پاس تمام کے تمام علوم ہوں، جو گناہوں سے دور ہو، جو معصوم ہو. اللہ رب العالمین رسول اللہ کی اطاعت کے لیے فرماتا ہے کہ من یطع اللہ والرسول، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اللہ رب العالمین اس کا انعام کیا دے گا اطاعت کرنے والے کو، کہ اس کو رفاقت دے گا. کس کی رفاقت دے گا؟ انبیاء کی، صالحین کی، شہداء کی. وحسن اولئک رفیقا. اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے دیکھو کس قدر بھلی رفاقت ہے یہ، کہ معاشر میں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد جب جا رہے ہو تو تمہیں رفاقت کس کی مل رہی ہے؟ انبیاء کی، صلحاء کی، شہداء کی. اب اللہ رب العالمین اس پاک و پاکیزہ اطاعت کو کیا کسی ایسی چیز کے ساتھ مخلوط کر سکتا ہے کہ انسان منجدار میں ہو اور وہ فلٹر خود کرے کہ یہ جو صاحب امر کی طرف سے حکم آ رہا ہے آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے،
آیا یہ برا ہے یا خراب ہے؟ اگر یہ ہے تو پھر ہر شخص کو، مسلمان کو مجتہد بننا پڑے گا اور وہ فلٹر کرے گا کہ جو بھی امور آ رہے ہیں کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. پھر تو سمجھ لیں کہ جن لوگوں میں یہ کوالٹی پیدا ہو جائے نا کہ بھئی وہ تشخیص دے سکیں کہ یہ حکم اچھا ہے یہ برا ہے، تو وہ جو شخص صاحب امر بنائے اس سے زیادہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ صاحب امر بنے، کہ اس کے پاس یہ کوالٹی ہے کہ وہ چیزوں کو فلٹر کر رہا ہے، اس کے پاس یہ اتنی دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل دی ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ مفتی صاحب کے اس جواب سے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، وہ سیاسی بصیرت کے لیے کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو انہوں نے اس طرح سے پیش کیا، مجھے سمجھ لیں کہ دل میں ایک دکھ سا اٹھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کوئی ایسا محدث نہیں ہے جنہوں نے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں لکھا. اور کیا کہا کہ وہ اللہ رب العالمین کا امر ہیں، پوری دنیا میں اسلام کو نافذ کریں گے، شرق و غرب سے اسلام یعنی شرق و غرب اسلام کے رنگ سے رنگ جائے گا، یعنی ایک دین نافذ ہوگا، اللہ رب العالمین کا امر نافذ کریں گے. وہ وعدہ اللہ رب العالمین کا جو انبیاء کے ساتھ وہ تمام کے تمام وعدے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پورے کریں گے. یعنی وہ شخصیت کے جس کی پیشن گوئی رسول اللہ کر رہے ہیں اور آج مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک سیاسی بصیرت کے لیے ہے، تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ سیاسی بصیرت کے لیے 1400 سال بعد ایک فرد کی ضرورت ہمیں پڑ رہی ہے. اس سے پہلے جو زمانہ ہے تو کیا ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ نے ہم سے نہیں کہا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. جی میں اپنی بات تمام کر رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہمیں راہ دکھا دی ہے کہ ہم در بدر نہ بھٹکیں، اور ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ کی فلاح و بہبود اسی میں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ گمراہی سے بچیں تو قرآن اور اہل بیت میں آپ کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو فقط ذوالعشیرہ دعوت ذوالعشیرہ کے اندر ہی ان کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا، اور غدیر میں ان کا نامینیشن کا اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. امام حسن و حسین کے لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یہ تمام تر باتیں کیا عبث ہیں، بے فائدہ تھیں، یہ فقط ان کی فضیلت کے لیے تھی؟ یعنی ان کو چھوڑ کر آپ یزید کو بٹھائیں گے، آپ آل مروان کو بٹھائیں گے کہ پھر یہ سیاسی بصیرت ان کی طرف لے جائیں گے؟ تو پھر اس حساب سے امام حسین کو، امیر المومنین کو، امام حسن کو کوئی سیاسی بصیرت تھی ہی نہیں، یہ باقی لوگ زیادہ حق رکھتے تھے. یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسی قضاوت ہے؟ یہ سمجھ نہیں آئی. اچھا، آپ نے علامہ حافظ سجاد علی زہرائی صاحب کا تو کمپلیٹ موقف دیکھ لیا. تو انہوں نے مختلف بات کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو قرآن مجید میں جو آیات ہیں اس میں سلسلہ جو امامت ہے، سلسلہ امامت پر مہر نہیں لگی، سلسلہ امامت اور ہدایت کا سلسلہ جاری رہا. اس میں سب سے بہترین انہوں نے مثال دی قرآن مجید کی آیت سے ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی دعا کی کہ ان کی اولادوں میں بھی امامت سلسلہ چلے اور لوگوں کے لیے ہدایت بنے. دوسری بات وصیت کے اعتبار سے کہ وصیت کو اہل تشیع مانتے ہیں، آپ لوگ وصیت کے انکاری ہیں، جس کی وجہ سے امام مہدی کی شخصیت کے متعلق بھی آپ نے کہا کہ آپ انہیں سیاسی شخصیت مانتے ہیں، پولیٹیکل لیڈر مانتے ہیں. پھر آپ کے سامنے دو چیزیں علامہ صاحب نے مینشن کی آیت استخلاف کے حوالے سے کہ یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے شان میں، اور پھر امام المبین کے حوالے سے جو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ ماشاءاللہ قبلہ نے کافی آیات تلاوت کی ہیں. یہاں پر بنیادی سوال ہی میں رکھوں گا. ہمارے ہاں 1200 سال سے مسلمان امت، شیعہ ہوں یا سنی ہو، تفاسیر کے اندر چند ایک تفاسیر کو چھوڑ کر میں عرض کروں گا خدا کا مدعا آج تک واضح نہیں ہو سکا. ہزاروں ہم آیتیں سنا دیتے ہیں اور اس کے کانٹیکس میں اور بھی بہت سی چیزیں لے کر آ جاتے ہیں. قبلہ نے بھی خدا کے مدعا کو واضح کیا، خارج سے ایک دلیل دی ہے، ایک روایت جو بعض محدثین کے نزدیک ثابت بھی نہیں ہے. اور اکثر روایات جو تفسیری کتابوں میں ہوتی ہیں اس پر محدثین کوئی کلام نہیں کرتے. میں نے کون سی حدیث پڑھی ہے کہ امام مبین مولا علی ہیں، آپ نے کہا نا روایات میں ہے. ہاں، تو یہ تفسیری روایتوں میں جو تفسیری کتب کے اندر جو روایات آتی ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو میرا بنیادی طور پر میں اس پوری گفتگو کو ان شارٹ ہی کر رہا ہوں کہ انہوں نے اتنی آیات تلاوت کی ہیں. بنیادی سوال کہ خدا کا مدعا واضح کیسے ہوگا؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو کی ہے وہ عربی مبین میں کی ہے، اس کو کیسے سمجھا جائے گا؟ قبلہ بار بار روایات کا حوالہ دیتے ہیں، کیا قرآن ناقص ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے روایت کی طرف جانا پڑے؟ پھر قبلہ نے کہا کہ محمد و آل محمد اس کی شرح کرتے ہیں. بے شک ہم مانتے شرح کرتے ہیں. ایک ہے براہ راست محمد و آل محمد سے قرآن کی آیت کی تفسیر سننا، اور ایک ہے سیکنڈ پرسن آ کر مجھے بتا رہا قال جعفر الصادق، تو اس کو بھی کیا حجت مانا جائے گا؟ اس لیے ائمہ اہل بیت سے منسوب ایک روایت ہے اور صحیح روایت ہے. ائمہ اہل بیت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری نسبت سے، بلکہ آقا علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، خطیب بغدادی نے اس کو نقل کی
کہ ہماری نسبت سے کوئی روایت اگر قرآن سے متصادم ہو تو دیوار پہ مار دو. تو وہ خود فرما رہے کہ سٹینڈرڈ تو قرآن مجید ہے, یہ قبلہ سٹینڈرڈ روایات کو بنا رہے ہیں. تو قرآن مجید کو سمجھنے کا معیار واضح ہو جائے کہ قرآن خارج سے سمجھا جائے گا یا قرآن خود اپنی بات واضح کرنے میں بالکل واضح ہے. معاذ اللہ وہ ناقص کتاب نہیں ہے. ہم اردو زبان میں بات کر رہے ہیں, میری بات کو سمجھنے میں کوئی تردد نہیں ہے. خدا کی بات کو سمجھنے کے لیے خدا کو الگ سے ہادی بھیجنے ہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ سب سے بڑا اعتراض مستشرقین کا ہے کہ آپ کی کتاب ہی ناقص ہے, اس میں تو وراثت کے احکام ہی ثابت نہیں ہیں, اس میں تو فلاں آیت میں یہ مسئلے ہیں. تو خدا کی کتاب معاذ اللہ اتنی ناقص ہے کہ ایک بندہ مومن, خدا کہتا ہے نا ھذا بلاغ للناس, یہ پیغام ہے انسانوں کے لیے. بھائی وہ تو سمجھ سے بالا تر ہے, ہادی کے بغیر تو سمجھ نہیں آئے گا. طلبہ ان کا ایک پوائنٹ ہے, بڑا اہم پوائنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ استخلاف آیت کی بات آپ کر لیں یا امام المبین کی بات کر لیں, آپ شیعہ سنی دونوں تفاسیر اٹھائیں, ٹھیک ہے. ان میں مفسرین نے, اب ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے مفسرین ہیں, جیسے تفسیر بغوی ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح تفسیر ابن ابی حاتم ہے, اور اسی طرح تفسیر در منصور ہیں, اور اسی طرح کئی ایسی تفاسیر ہیں جو معتبر تفاسیر ہیں. یقیناً مفسرین نے جو اس کی شرح لکھی ہوگی یا جو اس کی آیت کی شان نزول بیان کی ہوگی, اس میں بھی ظاہر سی بات ہے صحیح الاسناد احادیث آفٹر ویریفیکیشن لکھی ہوگی. تو کیا آپ ان کی بات سے اتفاق نہیں کر سکتے کہ یہ آیات جو آیت استخلاف ہیں یا جو امام المبین کی بات کی ہے یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں, یا اس کا مطلب کچھ اور ہے؟ اسی طرف آ رہا ہوں نا. جی. یہ کہہ کہ روایت کو آپ نے قرآن کے ساتھ ریلیٹ کر کے بیان کر دیا. مولا کی فضیلت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اس کو خدا کا مدعا بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو خدا کا مدعا تو قرآن میں آئے نا, یہ خارج میں کیا کر رہے, جس کو تحقیق کر کے لکھنا پڑ گیا. پھر آیت بے ادب اللہ نے بھیجی ہے فقط فضیلت کے لیے. یہی میں عرض کر رہا ہوں. اب خدا نے آیت بھیجی ہے تو کیسے پتہ چلے امام مبین سے مراد کیا ہے, کیسے پتہ چلے؟ اب خارج میں قبلہ نہ جائیں, کسی روایت کا حوالہ نہ دے, براہ راست متن پہ گفتگو کر کے بتائیں کہ خدا وہاں کیا بات کر رہا ہے, ورنہ معاذ اللہ یہ کہنا پڑے گا کہ خدا اپنی باتیں بیان کرنے میں معاذ اللہ ادھورا ہے. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کرے گا. نہیں, میں وہی قرآن کا سب سے بڑا مفسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ رسول اللہ شارع ہیں, آل محمد شارع ہیں. تو میں نے پہلے عرض کیا کہ براہ راست رسول اللہ سے کوئی بات سنی جائے یا آل محمد سے سنی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں راوی بتا رہے ہیں, چین آف نیریٹر ہے, اس پہ تو تحقیق ہوگی نا. اور امام باقر کا قول میں نے نقل کیا ہے کہ کوئی روایت قرآن سے متصادم ہو تو وہ ہمارا فرمان ہی نہیں ہے. تو یہ کیسے متعین ہوگا کہ روایت قرآن کے خلاف جا رہی ہے؟ ہم تو آیت کو سمجھنے کے لیے روایت کا سہارا لے رہے ہیں. آئمہ فرما رہے ہیں ہماری باتیں سمجھنے کے لیے قرآن کا سہارا لو. بات کو سمجھیں, آئمہ فرما رہے ہیں ہماری باتوں کو سمجھنے کے لیے قرآن کا سہارا لو. قبلہ نے آیت کو سمجھانے کے لیے روایت کا سہارا لے لیا, اور وہ بھی خبر واحد جو ظنی ہوتی ہے. تو آپ اس کا فہم بیان کریں کہ امام یہاں پہ المبین, کتاب کی بات ہو رہی ہے, جی امام سیاق میں جائیں نا, امام مبین تورات کو بھی کہا گیا ہے, لوح محفوظ کو بھی کہا گیا, پورا قرآن اٹھائیں. تبھی میں نے کہا قرآن کو سمجھنے کا معیار کیا ہے, وہ فطری معیار, وہ سائنٹیفک ریسرچ میتھڈالوجی سامنے رکھیں کہ کوئی ذی روح صاحب فراست آدمی اس کا انکار نہ کر سکے. سنی تفاسیر کا منہج الگ ہے, شیعہ تفاسیر کا منہج الگ ہے. اس لیے میں نے کہا نا آزاد خیالی کے ساتھ براہ راست خدا کی اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے, جو بات صحیح ہے, جو بات صائب ہے اس کو قبول کیا جائے. تو اس نے یہ کہہ دیا, اس نے وہ کہہ دیا, آپ نے حوالے دیے مفسرین کے, آپ نے بھی کہا ان کے ہاں تو صرف امام معصوم ہوتا ہے. تو یہ دھونس کس کو دے رہے ہیں؟ ہمارے یہاں کوئی معصوم نہیں انبیاء کے علاوہ. سب سے غلطی ہو سکتی ہے, صحابہ سے بھی ہو سکتی ہے. جو قرآن کہے گا, جو سنت کہے گی, اور اس کے تابع جو اخبار احاد ہیں, وہ بات حق ہے. میری سمجھ میں غلطی ہو سکتی ہے, اب وہ متعین کیسے ہوگی کہ میں نے غلطی کیا ہے, اس کا بھی وہی طریقہ ہے کہ, لیکن ابھی تک واضح نہیں ہوا کہ قرآن جو بات کہہ رہا ہے وہ کیسے متعین ہوگی. امام باقر کا فرمان بھی میں نے سنا دیا. استخلاف کی طرف جائیں, حضرت ابراہیم کی اس دعا کی طرف جائیں, وہ سیاق پڑھ لے, وہاں بھی بات کچھ اور ہو رہی ہے. لیکن میں اپنا مدعا بیان نہیں کروں گا کہ ہم قرآن کو کیسے دیکھتے ہیں. قبلہ سے پوچھ لیتے ہیں امام باقر کیا فرما رہے ہیں. اگر قرآن غیر واضح ہے تو امام باقر اپنے کلام کو قرآن کے لیے سٹینڈرڈ کیوں بنا رہے ہیں؟ اور امام مبین اگر مولا علی ہیں تو اس روایت کو بھی قرآن پر پیش کیا جائے نا کہ وہ آیت کیا. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مولا علی کا نام کیا واضح مینشن ہوتا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایات پیش کی جاتی ہیں آیت کے تاریخی پس منظر کو بیان کرنے کے لیے, وہ خدا کا مدعا نہیں ہوتی. اور یہ اصول سرخسی اٹھا لیں, الاتقان اٹھا لیں, جتنی بھی اصول تفسیر کی کتابیں وہ اٹھا لیں کہ اسباب نزول پر کیا کہا ہے ائمہ نے, کہ شان نزول کبھی بھی خود متکلم کی مراد اور منشا نہیں ہوتی. شان نزول, انہوں نے شان نزول پیش کیا, شان نزول کبھی بھی متکلم کی منشا و مراد نہیں ہوتی. اگر یہ آپ کو ابھی مثال کے طور پر امام المبین کے حوالے سے حدیث تواتر پیش کر دیں, حدیث میں شیعہ ہو جاؤں گا, ایک بھی پیش کر دیں.
حدیث متواتر. حدیث متواتر یہ بھی پوچھ کر دیں کہ امام المبین سے مراد حضرت علی ہیں. میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں میں شیعہ ہو جاؤں گا جس میں آپ کو ماننے میں کسی قسم بھائی کی حدیث متواتر لے آئیں شیعہ ہو جاؤں گا. کیونکہ حدیث متواتر حجت ہوتی ہے جیسے حدیث ثقلین ہے. بے شک لے آئیں نا حدیث متواتر.